بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینہ آیا۔ اس نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال لی۔ شب و روز و عبادت میں صرف کرتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو مصروف عبادت رہتا تھا۔ وہ نوجوان حسین اور خوشرو تھا۔ حضرت عمر کا دور تھا۔ مدینہ میں اس کا زہد و تقوی ضرب المثل بن چکا تھا۔ وہ شخص مقدسی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت عمر اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سخت طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ اسے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیا کرتا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کوچ کرنے لگا تو حضرت عمر مقدسی کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے۔ مقدسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو حفص، میں حج کو جا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپسی تک اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے، امانت میرے سپرد کر دے۔ ایسی واپسی پر سنبھال لیا۔ مقدسی نے ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبیا دی جو لوہے کے کفل سے مقفل تھی، حضرت عمر کو دی اور آپ نے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر قافلہ حج کو بیرون مدینہ تک الوداع کہنے گئے۔ اس تمام راستے میں وہ مقدسی کے ساتھ چلتے رہے۔ الوداع کرتے ہوئے حضرت عمر نے امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلے حج میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ اسے رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب و حسن جمال نے لبھانا شروع کر دی۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا یہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی۔ بلاخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی متوجہ نہ دی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اس سے کہا کہ مجھے تو آپ کے اس جوان رعنا اور نرم نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا۔ یقیناً یہ چبھتا ہوگا، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا، ارے بھلے مان، اس جسم پر تس کا کیا فائدہ جو مٹی کی غذا ہے۔ انصار یہ کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ مقدسی نے کہا، ہوش کی ناخن لے، ایسی باتیں نہ کر، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اب عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے کہا، عابد صاحب، آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو بہتر، ورنہ آپ کام نکالنے تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے پاس بس میں ہوا تو میں ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا، میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کر کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں، کام بتائیں۔ عورت نے مسکرا کر کہا، میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور اللہ کا خوف دلایا، سختی سے جھڑک دیا اور کہا، دیکھ، میں اس کماش کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی کھانا خدا کی زیارت کو جاری ہے، اپنے ذہن کو اس شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا، مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی، میں عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، آپ سوچ لیں۔ مقدسی نے کہا، تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے کر گزر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات مقدسی حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر سو گیا۔ بدنیت عورت اٹھی، اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے اٹھائے مقدسی کے پاس جو اپنا سامان تھا اس کی تھیلی میں رکھ کر واپس اپنی جگہ جا کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر کے ایک ادم بچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ذات ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو سارا اس میں تھا، اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار قافلے نے تمام قافلے کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا، ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی، لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلے نے کہا،
اس پورے قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی کسی کے پاس برآمد نہیں ہوئی۔ البتہ مقدسی پر چونکا اس قسم کا شبہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں، اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی۔ عورت نے کہا، یہ درست ہے کہ وہ مقدسی سے، لیکن جہاں تمام مہاجرین ساتھ تلاشی لی گئی ہے تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، آخر یہ باہر ہی سے مدینے میں آیا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کے حساب کا مال کیا تھے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی عورت کی تائید کی۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ مقدسی نماز صبح کے بعد سو رہا تھا۔ سالار اور قافلہ نے اسے جگایا اور قافلے میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے تلاشی کی، اجازت لی۔ مقدسی بیچارہ تو بے فکر تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ اسے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلہ سے کہا، جب تمام کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے الگ رکھنا خلاف انصاف ہے۔ آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے، میری بھی لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سالار قافلہ نے سامان کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔ جو ہی تھیلے کو الٹا تو اس عورت کی تھیلی باہر آ گئی۔ وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس تھیلی کو دیکھ کر چپٹی اور کہنے لگی، یہی میری تھیلی ہے، دیکھا میں نہ کہتی تھی اس کی نمازوں پر نہ جانا، یہ اسے اندر سے کچھ اور معلوم ہے۔ اب کیا تھا، پورے قافلے نے اس بیچارے کو لاتوں اور مکوں سے مار کر رکھ لیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دیے، حج سے واپسی کے بعد مدینہ لے جائیں گے۔ حضرت عمر کو بتائیں گے کہ جن کی آپ نے وصیت کی تھی، اس کی کرتوت یہ ہے۔ مقدسی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ جو کچھ ہی اسے کہا گیا، اس نے کسی سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ لعن، تان، زنی کے نشتر اور مار سب کچھ خاموشی سے سہتا رہا۔ جب مکہ پہنچے تو اس نے سالار قافلہ سے دستے بستہ گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آئے ہیں اور میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں۔ آپ جو ضمانت لینا چاہیں لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں، میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس جگہ آپ کہیں گے میں پیش ہو جاؤں گا۔ آپ مجھ سے جو سلوک بھی کریں گے میں اسے رضائے خدا سمجھ کر برداشت کر لوں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کیا، پھر بھی نہیں کروں گا۔ قافلے والے نے دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑانا چاہتا ہے، پھر کب ہاتھ لگے گا، اور کچھ کہتے تھے نہیں معلوم اس نے چوری کیوں کر لی، ایسا نہیں لگتا جو کہہ رہا ہے وعدہ پورا کرے گا۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسے حج کرنے کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آ گیا تو حضرت عمر کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو حضرت عمر کو جا کر بتا دیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر حضرت عمر ہم تمام جانوں والوں کی مسترد نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد تو فلاں دن فلاں جگہ ہمارے پاس آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے وصیت اور رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر واپس آ گیا۔ قافلے والے اس کی دیانت سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، اب اسے پایا زنجیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا، جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے چلو، لیکن پابند سلاسل نہ کرو۔ چنانچہ قافلہ کے ساتھ مدینہ کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ عورت کے پاس زدار اور ختم ہو گیا تھا۔ واپسی میں دوران سفر قافلہ سے بچھڑ کر ایک جگہ زاد راہ کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گڈریا ملا۔ عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ گڈریے نے کہا، میرے پاس تو دینے کی سب کچھ ہے، میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا، تجھے اللہ کی قسم جزا ملے گی، میں مسافر ہوں۔ قافلے والوں میں سے بھی کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد نہ تھا، ورنہ میں ادھر رک نہ کرتی۔ گڈری نے کہا، اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے اس وقت بھی کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا، اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو یہاں کوئی کیوں آتی؟ گڈریے نے کہا، میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تیرے پاس نہیں، مجھے تو وہی چیز چاہیے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی، تو میرا مطالبہ مان لے، میں تیری ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے گڈریے سے حامی بھر لی۔ وہیں ٹیلے کی اونٹ میں عورت نے گڈریے کا مطالبہ پورا کر دیا اور گڈریے نے عورت کو زادرہ دے دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر عورت بھی قافلے میں واپس آ گئی۔ ابھی تک قافلہ سستا رہا تھا، کوچ نہیں ہوا تھا۔
سفر میں 2 یا 3 دن گزرے کے بعد ایک دن عورت نے رخ حاجت کی خاطر خلوت میں گئی۔ وہ فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی کہ ایک ضعیف العمر شخص نے اس عورت کا چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا تو حاملہ ہے؟ عورت نے کہا، نہیں، میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا، مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، 2 دن پہلے تو نے جس گھریے سے زادارا مانگا ہے تو اس سے حاملہ ہو چکی ہے۔ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا، پگلی کہیں کی روتی کیوں ہے؟ جس ڈھیے کا واقعہ معلوم ہے، اسے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے اور تو اس سے ایک فریب پہلے کر چکی ہے، پھر حمل بھی اس کے سر تھوپ دے اور ابھی بھی جا کر سالار قافلہ کو بتا دے کہ میں مقدسی نے مجھے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر عورت خوش ہوئی اور جیسے ہی قافلہ کے قریب آئی تو وویلا شروع کر دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ عورت نے رو رو کر کہا کہ اس مقدسی ظالم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس نے زبردستی مجھے گھیر کر بالجبر زنا کیا ہے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی اور نہ کسی کو بتا سکی۔ اس سے زبردستی کی ہو گئی ہے، لیکن اب حاملہ ہو گئی ہوں کیونکہ میرے بس میں نہیں رہا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی زبردستی کا نتیجہ بہر صورت ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی قافلے والے ایک مرتبہ پھر مقدسی پر چل پڑے۔ لاتوں گھونسوں اور مکوں سے اس کا برا حال کر دیا، لیکن مقدسی نے کسی کو کچھ نہ کہا اور نہ اپنی صفائی میں زبان کھولی۔ جتنی گالیاں پڑتی رہی، جتنی مار پڑتی رہی اور جس قدر طعن و تشنیع ہوتی رہی، سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ مدینہ قریب تھا۔ اہل مدینہ کو قافلہ کی واپسی کی اطلاع مل چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل مدینہ بیرون مدینہ قافلہ کے استقبال کے لیے رکے ہوئے تھے۔ جب قافلہ پہنچا تو ہر ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگے۔ حضرت عمر کی نگاہ مقدسی کو تلاش کر رہی تھی کہ سالار قافلہ نے حضرت عمر رضی اللہ کو چوری اور زنا بالجبر کی دونوں داستانیں سنا دیں۔ حضرت عمر نے دیکھا مقدسی پابند سلاسل سب کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر تو بڑا اچھا تھا، لیکن تیرا باطن اتنا برا۔ بخدا میں تجھے یہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے باطن پھر کبھی لباس و ذہن پہن کر کسی کو فریب نہ دے سکے۔ مقدسی نے زبان تک نہ کھولی، خاموشی سے بیٹھا رہا اور سنتا رہا۔ دوسری طرف لوگوں کی بھیڑ میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گوش گزار کیا۔ آپ نے مقدسی کو دیکھا کہ وہ سر جھکائے پابند سلاسل خاموش بیٹھا زمین کو دیکھ رہا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں علی خود گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ زنا کیا ہے نہ چوری کی ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ حضرت علی کے پاس آ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے علی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی عورت اپنے آپ کو داغدار کرتی ہے؟ حضرت علی نے عورت کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ عورت نے کہا، قافلہ نے میری تھیلی اس کے مال سے برآمد کی ہے۔ یہ قافلہ چوری کا گواہ ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے، وہ زنا گواہوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ بات یہ کہ اس کی قرات بڑی حسین اور دلکش تھی۔ قافلے والے جانتے ہیں کہ میں اس کی قرات سننے کی خاطر اس سے قریب تر رہتی تھی۔ ایک رات جب قافلے والے سو گئے تو میں اس کے قریب ہی پڑی اس کی قرات سن رہی تھی۔ جب میں سما میں منہمک ہو گئی تو اس نے اچانک اتنی جلدی سے مجھے دبوچ لیا کہ میں ہل نہ سکی اور رسوائی کے خوف سے فریاد تک نہ کر سکی۔ جب مجھے حمل کا یقین ہو گیا تو میرے پاس اظہار کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بکا ہے۔ پھر حضرت علی حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے حج پر جاتے ہوئے آپ کو امانت دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بالکل، میرے پاس اس کی امانت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ ایسا کریں، وہ ہاتھی دانت کی ڈبیا جس پر لوہے کفل پڑا ہوا ہے، اسے جوان کی امانت در بار میں منگوا کر اپنے پاس رکھیں، پھر میں آپ کو اصل واقعہ سے آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ڈبیا منگوائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ حضرت علی نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھی سیدھی بات بتا۔
ورنہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس بڑے مجمع میں تیرے سابقہ کرتوت گواہوں کے کھول کر رکھ دوں گا۔ عورت کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا تو نے فلاں مقام پر اس جوان کے پاس جا کر اسے دعوت گناہ دی تھی؟ آپ نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے اس مقدس جوان کے جسم کی نرمی اور چہرے کی بشاشت کے متعلق کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ نے مقدسی کے دونوں جواب ہی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا، قبلہ میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، اس جوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا، میں نے کہا تھا۔ حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک رات جب مقدسی نوجوان شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا کر چھپائی تھی۔ عورت نے عرض کیا، میں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سالار قافلہ سے فرمایا، جب تو نے تمام قافلے کی تلاشی لے لی تھی اور اس عورت کو بتایا تھا کہ مقدسی کے سوا تمام قافلے کا سامان دیکھا جا چکا ہے، تیری تھیلی برآمد تو اس نے تجھے مقدسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا۔ سالار قافلہ نے کہا، بالکل اسی نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ رضی اللہ نے فرمائے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عورت سے کہا، واپسی پر جب تیرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تو فلاں مقام پر قافلہ سے جدا ہو اور زاد راہ کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی۔ عورت نے عرض کی، جی ہاں، ضروری گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، بستی کے باہر تجھے فلاں بن فلاں رنگ شکل کا گڈریا ملا تھا؟ عورت نے کہا، ہاں ملا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اس سے زاد راہ کا سوال کیا؟ عورت نے کہا، میں نے مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا، جواب میں اس نے تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا، اس نے بھی مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا، کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی؟ عورت نے کہا، ہاں میں رضامند ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، تو گڈریا کا مطالبہ پورا کیا اور گڈریا نے تیری ضرورت پوری کر دی؟ تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل کیا۔ 2 دن بعد فلاں مقام پر تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی؟ عورت نے کہا، گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں علی، میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں گھری ہوئی تھی اور جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک ہاتھوں میں دانوں والی لڑی کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ عورت نے کہا، ہاں ایسا شخص ملا تھا۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا، وہی شیطان تھا اور میں نے تجھے بتایا تھا کہ تجھے گڈریے سے حمل ہو گیا ہے۔ عورت نے عرض کیا، مجھے اس نے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دے کر بتایا تھا کہ مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپسی کے بعد وویلا کر کے قافلے والوں کو بتایا۔ عورت نے کہا، بالکل اے علی، ایسے ہی جیسے آپ رضی اللہ نے فرمایا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ رضی اللہ قافلے کے ساتھ تھے اور میرے قدم قدم پر آپ میرے سایہ کی طرح تھے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جوان نے شوق و عبادت میں انتہا پسندی سے کام لے کر اپنے آپ کو عورت کے ناقابل بنا رکھا تھا، اور اس نے جو آپ کو امانت دی تھی اور جو اس وقت آپ کے پاس ہے، اس میں اس کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے۔ اس نوجوان نے اپنا اعلیٰ تناسل کاٹ کر اس ڈبیا میں رکھا ہوا ہے جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ پہلے آپ نے ڈبیا کو کھول کر اس میں میری بات کی تصدیق کر لی۔ بعد میں جن لوگوں کو میری بات میں شک رہ جائے وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو الحسن رضی اللہ، اب اس قبیصہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ رضی اللہ نے عرض کیا، قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینہ تک دبا کر رجم کیا جائے۔ اس عورت کو سنسار کیا گیا۔ وہ مقدسی نوجوان تا وفات مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا۔ حضرت علی پر اللہ تعالیٰ نے یہ حالات مشکف کر دیے تھے اور آپ کے اس فیصلہ کو آپ کی کرامات قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ پر تمام واقعات مشکف کر دیے تھے۔ کتاب کا حوالہ موجود ہے۔